تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، عظمت آل محمد، بلندتر صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر، المعروف من غیر ربیہ والخالق من غیر ربیہ، الذی یجعل قائما دائما، اذ لا سماع ذات القدرات ولا حکم ذات الوقار ولا لیل ذات ولا بحر سعد ولا جبل ذو الحجاج ولا قدیم ذو الرجال ولا عظیم ذات النہار ولا خلق ذو کمال، ذالک مرتبہ الخلق ووارثہ وإلہ الخلق ورازقہ۔ الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی الطاہر الطحانی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطاہر الطاہر الدری الفاخر الغنی الظاہر البہر الفاخر المنصور المؤید الرسول المصدق المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الطہراء محمد مظفر و شجاع و زنفر بشبور و شبر قاسم طلبہ و سفر الشجاع المتین الامام المبین الرشد المکین نقطۃ دائرۃ المطالب رسول اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب نساء الانسیۃ الحورا ام الائمۃ النقباء نجوہ بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ بطول الابرار الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمفعلہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہرا رحمۃ اللہ علی اعدائہم وعلیہم مسائلہم جلالتہم شجاعتہم وولایتہم وطہارتہم وتسلیم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، صلوات علی محمد و آلہ۔ معزز سامعین کرام، حضرت سید الشہداء علیہ السلام، آج یہ اس عنوان کے تحت آخری گفتگو ہے۔ مجلس تو کل بھی ہے، لیکن کل خصوصی رونے کا دن۔ اس دن فضائل نہیں، صرف ہمیں رونا ہے۔ فضائل کے عنوان سے یہ آخری گفتگو ہے اس عنوان کے تحت۔ باتیں بہت ساری ہیں، لیکن وقت اتنا نہیں بچا ہے کیونکہ مثال زیادہ پڑھنا ہے۔ باتیں رہ گئی ہیں، زندگی نے ساتھ دیا تو پھر کبھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں گی۔ اور شہزادی ہماری ذاکری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، قبولیت مل جائے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو اپنا عزادار، ہمیں اپنا نوکر خادم بھی ایک بار تصور کر لیں، اس ہمارے لیے یہی شرف ہے۔ بہرحال چند باتیں بس عرض کروں گا، اس لیے کہ وقت کافی ہو گیا، اس کے بعد مجھے جانا بھی رہتا ہے، تو اس لیے زیادہ کچھ نہیں عرض کروں گا۔
खुदावंद आलम साफ लफ्ज़ों में इस आयत करीमा के ज़रिए पैगाम दे रहा है कि मुसलसल मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि अहले बैत से जुड़ जाइए, फ़ायदा ही फ़ायदा है। अहले बैत के दर पर आ जाइए, फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये मैं मुसलसल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि इनको चाहेंगे, मोहब्बत करेंगे तो फ़ायदा होगा। और मैंने किसी दिन अर्ज़ किया था कि मोहब्बत महदूद न रखिएगा, मोहब्बत को इश्क के मंजिल तक पहुँचाइएगा। इसलिए कि जब इश्क हो जाता है तो फिर इंसान को ना जान की परवाह होती है, ना माल की परवाह होती है, ना औलाद की परवाह होती है। और कर रहे हैं आप कि फिर वो अपने माशूक को नज़रों में रखता है। इश्क जब हो जाता है इस मंजिल पर पहुँच जाता है। यही वजह है कि जनाब इब्राहीम नबी हैं, खलील हैं, इमाम हैं, इतने ओहदे पाए हुए हैं, अपनी दुम्बियों को चरा रहे हैं कि इतने में जिब्रील आ गए इंसानी लिबास में, इंसानी भेष में, और आने के बाद आवाज़ देते हैं सुबोहन कुद्दूसन। जैसे ही इब्राहीम के सामने इब्राहीम के माशूक का नाम लिया गया, फ़ौरन इब्राहीम ने दुम्बियों को छोड़ा और जिब्रील के करीब आए। और आने के बाद कहते हैं, इंसानी लिबास में जिब्रील हैं, आने के बाद कहते हैं भाई एक मर्तबा और मेरे महबूब का नाम ले लो, आधी दुनिया तुम्हारे हवाले हैं। जनाब जिब्रील ने कहा सुबोहन कुद्दूसन, आधी दुनिया दे दी। इब्राहीम ने आवाज़ दी एक मर्तबा और मेरे महबूब का नाम ले लो, ये भी आधी दुनिया ले जाओ। लीजिए फिर जैसे ही सुबोहन कुद्दूसन कहा, वो भी आधी दे दी। आवाज़ दी एक मर्तबा, अभी दिल नहीं भरा है, एक मर्तबा और महबूब का नाम ले लो, मेरा लिबास भी ले जाओ। इब्राहीम ने लिबास भी दे दिया। अभी भी दिल नहीं भरा है, अब हमारे पास माल में से कुछ नहीं बचा है। दुम्बियाँ थी वो भी दे दी, लिबास था वो भी दे दिया, अब हमारे पास हमारी जान है, तो एक मर्तबा महबूब का नाम ले लो, मैं आज से तुम्हारा गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ, मेरे महबूब का नाम ले लो। यहाँ से पता चला कि जब महबूब का नाम आता है तो ना जान की परवाह होती है, ना माल की परवाह होती है, ना दौलत की परवाह होती है, ना औलाद की परवाह होती है। अब कोई हमसे न पूछे कि आशूर का दिन आता है तो आप कमा क्यों लगाते हो, जंजीर क्यों लगाते हो, माल क्यों लुटाते हो, ना तुम्हें अपनी जान की परवाह होती है, ना अपने माल की परवाह होती है, ना अपनी औलाद की परवाह होती है, सबको कुर्बान करने के लिए क्यों तैयार हो जाते हो। तो हम यही तो बताना चाहते हैं, हमने हुसैन से मोहब्बत नहीं की है, इश्क किया है। हमें ना जान की परवाह होती है, ना मोहब्बत की परवाह होती है। गौर कर रहे हैं आप। और जब इश्क हो जाता है तो फिर दर्द का भी एहसास नहीं होता है। अब हमसे सवाल ना करें कि आप इतनी जोर से सीनों पर हाथ मारते हैं, इतनी जोर से जंजीरों को मारते हैं, क्या कभी आपके दर्द नहीं होता है? अरे दर्द तो होता है, मगर इश्क हुसैन एहसास कब होने देता है? इश्क हुसैन एहसास कब होने देता है? ये हमारा इश्क है, हम हुसैन से इश्क करते हैं, हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। मेरे अजीजों, मैंने सारी बातों को छोड़ दिया वक्त ज्यादा होने के सबब से, कि वक्त ज्यादा हो गया है, टाइम हमारे पास कम बचा है, मसाइल ज्यादा पढ़ना है, तो मैं वो बातें छेड़ ही नहीं रहा हूँ कि जिसमें वक्त और ज्यादा टाइम हो जाए। गौर कीजिएगा कि इश्क हुसैन जब हम इश्क करते हैं तो कसम खुदा की क्या लुत्फ आता है। जंजीर मारते हैं हम, कमा लगाते हैं हम, मातम करते हैं हम, दर्द हमारे नहीं होता है, मगर न जाने क्यों मुनाफिकीन तिल मिलाने लगते हैं। दर्द हमारे तो नहीं होता है, मुनाफिकीन जरूर तिल मिला उठते हैं हमारे मातम से। ऐसा लगता है ये हमारे सीने पे हाथ नहीं पड़ा, उनके रुखसार पर पड़ा है। अब ये इश्क हुसैन है। देखिए मेरे अजीजों, कभी भी मातम से न घबराइएगा, हमेशा जिससे जैसे हो सके वैसे मातम करें। आप आहिस्ता से कर सकते हैं, आहिस्ता करें, जोर से कर सकते हैं, जोर से करें, जिसके पास जितनी ताकत है वैसे करें। कोई ये ना सोचे, अब मैं बुजुर्गों से माजरत के साथ ये जुमला कह रहा हूँ, कोई ये ना सोचे कि मैं तो बूढ़ा हूँ, मुझ पे मातम लाजिम नहीं है। नहीं, आप पे भी लाजिम है।
اس لیے کہ نصرت حسین میں خالی جوان نہیں تھے، حبیب جیسے بوڑھے بھی تھے۔ ہاں، اسی لیے حسین ہر عمر کے لوگوں کو لے کے آئے تھے تاکہ نصرت میں سب شامل ہو سکے، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، سارے کے سارے لوگ شامل ہیں تاکہ ہر سن کے لوگ اور ہر ایج کے لوگ امام کی نصرت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، جیسے جس سے ہو سکے۔ انسانی جسم تھک جاتا ہے، انسانی جسم میں تھکاوٹ آ جاتی ہے، جتنی دیر آپ سے ہو سکے ضرور شرکت کیجیے گا، خوب ماتم کیجیے گا، خوب آپ زنجیر زنی اور خوب حسین کو پرسا دیجیے گا، حسین کی ماں کو پرسا دیجیے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور دولت ہے کیا؟ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور خزانہ ہے کیا؟ غور کیجیے گا۔ اور دیکھیے، میں آج کے دن یہ بات ضرور عرض کروں کہ آپ کی تو ایک اہری ذمہ داری ہے، آپ کا ایک کام ہے عزاداری کرنا، لیکن ہماری ماں بہنیں اگر ہماری بات سن رہی تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا ایک کام نہیں ہے، ان کے دو کام ہیں، ان کے دوہرے کام ہیں۔ آپ کو صرف عزاداری کرنا ہے، یہ ایک کام آپ کا ہے، لیکن ہماری ماں بہنوں کے دو کام ہیں، انہیں صرف عزاداری کرنا نہیں ہے، عزادار بنانا بھی ہے۔ عزادار انہیں بنانا بھی ہے۔ تو ایسی تربیت ہو کہ ہمارا بچہ جب گھر سے عاشور کے دن نکلے تو اس کے پیر میں نالین نہ ہو، گریبان چاک ہو، آستینیں چڑھی ہوئی ہو، بال الجھے ہوئے ہوں۔ بالوں میں کل روغن نہ ڈالیے گا، بلکہ یہ جو شب آ گئی ہے نا، یہ شب میں پڑھنا بہت کچھ چاہتا تھا لیکن سب چھوڑ رہا ہوں میں۔ یہ آج کے دن صرف میں آپ کو عزائے حسین کے حوالے سے بس 2-3 باتیں آپ سے کر کے اور رفع مسائل۔ آج اس وقت جب آپ یہاں سے اٹھیے گا تو کم سے کم شام غریبہ تک اسی حالت میں رہیے گا جیسے میں بتانے جا رہا ہوں۔ میں زبردستی نہیں کروں گا، زبردستی نہیں۔ اگر آپ کا ضمیر اس بات کی طرف جوڑے تو آپ کر لیجیے۔ بالوں میں کنگھی نہ کیجیے گا، کوشش کیجیے گا بال الجھے ہوئے ہوں۔ گریبان یہاں تک بند نہ کیجیے گا، کوشش کیجیے گا گریبان چاک، بٹن کھلے۔ آستینے کف یہ لگائیے گا نہیں بٹن، کوشش کیجیے گا آستینے چڑھی ہوئی، چہرے سے ایسا لگے کہ ہمارے گھر کا کوئی بڑا چلا گیا۔ نالین نہ پہنیے گا، ننگے پیر رہیے گا۔ یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ گریبان چاک رکھیے گا، سر پہ خاک ہو، آستینیں چڑھی ہو، نالین نہ ہو؟ یہ سب ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ 10,000 کا پرفیوم لگا کے، بہترین سوٹ پہن کے، 15,000 کا شوز پہن کے اور اچھی گاڑی سے نکلیے، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ اتنا مہنگا پرفیوم کیوں لگائیں، اتنا اچھا سوٹ کیوں پہنے، اتنے قیمتی جوتے کیوں پہنے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ لیکن جب آپ بال الجھا کے نکلیں گے، گریبان چاک کر کے نکلیں گے، خون آلود نکلیں گے، سر پر خاک ڈال کے نکلیں گے، تو ہر انسان دیکھے گا، آپ کو پوچھے گا بھائی یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ تو کہہ دینا اسے کیا کروں، گھر اجڑ گیا ہے، اسے کربلا سنانا۔ یہ عزاداری جو ہمارے علماء نے رکھی ہے، یہ طریقے رکھے ہیں، جانتے ہیں یہ کیوں رکھے ہیں؟ یہ اسی سبب سے رکھے ہیں، یہ اسی وجہ سے رکھے ہیں، کیونکہ آپ اگر بن ٹھن کے نکلے تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کیوں بن ٹھن کے نکلے، لیکن اجڑے ہوئے نکلے تو سب پوچھیں گے۔ اسی لیے یہ قانون رکھے گئے ہیں کہ خون میں نہا کے نکلے تاکہ لوگ پوچھے یہ کیوں، بتاؤ کربلا۔ ننگے پیر نکلے، پوچھے ننگے پیر کیوں، بتاؤ کربلا۔ گریبان چاک ہو کے نکلے، کیوں، بتاؤ کربلا۔ یہ ایک کیوں کے لیے عزاداری ہے۔ آپ اس بات کو ذہنوں میں بسائیے، یہ اس ایک کیوں کے لیے کوشچن مارک، سوالیہ نشان، کیوں، اس کیوں کے لیے عزاداری۔
تاکہ لوگ پوچھے یہ کیوں کیا تم نے. آپ اسے کربلا بتائیے, کربلا سنائیے, تاکہ لوگوں تک پہنچے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. اللہ اکبر. عزیزو, یہ عزاداری ہے, اور اس خاص کر کے جب جلوس میں چلیے گا تو کوشش کیجیے گا کہ اپنی حالت ایسی ہی رکھیے گا, ایسی رکھیے گا, بال الجھے ہوئے ہو, سینوں پہ ہاتھ ہو, مسکرائیے گا نہیں, مسکرائیے گا نہیں. فاقے کے عالم میں کل ہوں گے تو کوشش کیجیے گا کہ ہر چیز آپ نہ چھوڑیں, کوئی بھی چیز. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم کھانا اور پانی خالی چھوڑتے ہیں, باقی چیزیں استعمال کرتے ہیں. نہیں, احساس ہونا چاہیے ہمارے جسم میں یہ چیزیں, کوئی بھی چیز ایسی نہیں جانا چاہیے. کوشش کر لیجیے گا. ایک دن کی تو بات ہے, حسین کے نام پہ صرف ایک ہی دن کی بھیک تو مانگ رہا ہوں. کر لیجیے گا کوشش. شام کو تو پھر کھانا مل جائے گا, شام کو پانی بھی مل جائے گا آپ کو. کوشش کیجیے گا کوئی چیز نہ چھوئیں, کوئی چیز ایسی نہیں. اس لیے کہ جسم جب بھوکا ہو, ہر چیز پیاسا ہو, تو احساس پھر ہوگا کہ کربلا والے کتنے پیاسے, بھوک کا احساس ہوگا. میرے عزیزو, کیا بتایا جائے, کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں آج وقت کی تنگی کی وجہ سے فضائل نہیں سنا سکا, اس لیے کہ میرے پاس فضائل کے لیے صرف 15 منٹ بچے تھے. اس لیے میں نے فضائل آپ کو نہیں سنا. 15 منٹ میں ایسا نہ ہو کہ بات پہ طویل ہو جائے اور مکمل نہ ہو, ادھوری بات رہ جائے, وہ بھی مناسب نہیں. میں نے ساری باتوں کو روک لیا کیونکہ آج مجھے مصائب زیادہ پڑ گئے. مجھے جانا نہ ہوتا تو شاید میں آپ کے 10-5 انشاءاللہ میں سوائن کے دن آپ کو سناؤں گا جو باتیں رہ گئی ہیں. انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے تشریف لائیں گے. پتہ نہیں کون اگلے برس زندہ رہے گا, کون نہیں. زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں بہت کچھ عرض کرنا ہے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. میں آپ کو کیا دعا دوں, آپ کو تو خود حسین کی ماں دعائیں دیتی ہے. ہاں, اس مجلس کا عنوان ہے نا شب عاشور. شب آ رہی ہے نا, قریب آ رہی ہے. بس یہ سوچتے جائیں عباس کی زندگی کی آخری رات آ رہی, قاسم کی زندگی کی آخری رات. کل سکینہ یتیم ہو جائے گی, گھر اجڑ جائے گا, فاطمہ کی کمائی لٹ جائے گی. اللہ اکبر. تصور کرتے ہیں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے. پھر یہ بھی سوچتے نہ جانے ہم زندہ کیوں رہ جاتے ہیں. اتنا سب سننے کے بعد بھی ہم پتہ نہیں کیوں زندہ رہ جاتے ہیں. میرے بھائی, میرے نوجوان بھائیوں, آج آپ کلیجہ سنبھال کے سننا, کیونکہ آج ایک جوان کا تذکرہ ہوگا. تاریخ کہتی ہے کہ جب امام حسین کے ہاں جناب علی اکبر آئے, اس دنیا میں تشریف لائے, تو حسن کی شہرت ہوئی, خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے. تو ایک شخص امام کے پاس آیا, امام حسین کے پاس, اور آ کے کہتا ہے آقا میں اکبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. زیارت ہو گئی,
جناب علی اکبر اندر چلے گئے تو وہ امام سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے آقا آپ امام ہیں، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی ایک ایسا بیٹا، علی اکبر جیسا بیٹا مجھے بھی ہے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آواز دی میں امام ہوں، دعا کروں گا تو رد نہیں ہوگی، لیکن پہلے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا؟ آواز دی یہ بتا کہ اگر ایسا بیٹا تجھے مل گیا اور تو اور وہ تیرا بیٹا دونوں ساتھ ساتھ جا رہے ہوں اور ایک جنگل میں پہنچے، اس جنگل میں اس بیٹے کے پیر میں کانٹا لگ جائے، کیا تو برداشت کر لے گا؟ وہ کہتا ہے نہیں آقا، میں دعا کروں گا کہ وہ دن دیکھنے سے پہلے مر جاؤں کہ میرے حسین بیٹے کے پیر میں کانٹا چبھ جائے۔ بس ایک مرتبہ حسین کہتے تو اب نہ کہنا کہ ایسا بیٹا مجھے ملے، تو کانٹا نہیں دیکھ سکتا ہے حسین تو ہاتھوں سے برچھی کا پھل، اللہ اکبر، برچھی کا پھل نکالے گا۔ رونے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا آزادارو، کوئی کمی نہ کرنا، سر و سینہ پیٹ کے رونا، سر و سینہ پیٹ کے رونا۔ سننا آزادارو، لیجئے تاریخ کہتی ہے کہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا، 2 محرم کو کربلا پہنچ گیا، عاشور کا دن آیا، کل کا دن آنے والا ہے، کل کا یہی دن تھا۔ تاریخ کہتی ایک ایک مرنے کے لیے جانے لگا۔ وہ وقت آیا کہ 18 برس کا جوان آگے بڑھا، 18 برس کا شہزادہ آگے بڑھا، آواز دی بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے۔ آواز دی میرے لال میں تمہیں کیسے اجازت دوں، تمہیں تو تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، تمہیں تو تمہاری پھوپھی نے پالا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر زینب کے پاس آئے، آواز دی پھوپھی اماں میں میدان جانا چاہتا ہوں۔ عزیز و شہزادی خاموش ہے، علی اکبر نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ کہا، آواز دی پھوپھی اماں بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ میرے لال۔ آواز دی پھوپھی اماں بس اتنا بتا دیجئے، آپ کے نزدیک آپ کا لال علی اکبر زیادہ محترم ہے یا زہرا کا لال حسین زیادہ محترم ہے؟ بس یہ سننا تھا۔ زینب کہتی ہے میں سمجھ گئی بیٹا، جاؤ خدا حافظ، میں نہ روکوں گی۔ ایک مرتبہ علی اکبر آئے حسین کے پاس، بہت روئیں گے عزادارو اگر تصور کر لیا۔ علی اکبر حسین کے پاس آئے، آن کے آواز دیتے بابا پھوپھی اماں نے اجازت دے دی ہے۔ آواز دی جاؤ اماں لیلہ سے بھی رخصت ہو لو، لیجئے ام لیلہ سے بھی رخصت ہو چکے علی اکبر۔ اب حسین کے قریب آئے، اب جب حسین کے قریب آئے تو حسین نے پہلی مرتبہ رخصت کر دیا، رخصت کر دیا۔ لیجئے علی اکبر آئے، عظیم جہاد کیا، عظیم جہاد کیا۔ ایک نامی پہلوان آیا، جناب امام حسین ایک ٹیلے پہ کھڑے اکبر کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ آواز دی ام لیلہ بیٹے کے حق میں دعا کرو۔ تاریخ کہتی ابھی دعا تمام نہ ہوئی تھی، اکبر واپس آ گئے، اکبر خیمے کے قریب آ گئے۔ اب سننا یہاں سے آزادار ہو، اکبر خیمے کے قریب آ گئے، بس ایک مرتبہ آتے ہی ایک سوال کیا۔ علی اکبر نے امام حسین سے یہ پہلا اور آخری سوال کیا، ورنہ جب بھی کوئی ضرورت ہوتی تھی اکبر کو تو جناب زینب سے سوال کرتے تھے، امام حسین سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ یہ پہلا امام حسین اکثر کہا کرتے تھے بیٹا مجھ سے کچھ مانگو، بیٹا مجھ سے کچھ مانگو، بیٹا مجھ سے کچھ مانگو۔ آج اکبر نے پہلی مرتبہ کچھ طلب کیا، آتے ہیں آواز دیتے بابا آپ مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ مانگو، آج میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ میرے لال کیا مانگنا چاہتے ہو؟ آواز دی بابا اگر 2 قطرے پانی مل جاتا تو میں ان ظالموں کو بتا دیتا کہ بنی ہاشم کے شیر کیسے لڑتے ہیں۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ یہ سننا تھا کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آواز دی اکبر تم نے ایسی چیز مانگی ہے کہ جو خیمے میں میسر نہیں ہے، حسین کیا کر سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے دو روایتیں ملتی، ایک تو یہ کہ حسین نے انگشتری دی اور کہا یہ اپنے منہ میں رکھ لو۔ اب سنیے گا عزیزو، انگشتری دی اور کہا یہ اپنے منہ میں رکھ لو۔ اور دوسری چیز یہ کہ امام حسین نے آواز دی بیٹا اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ کبھی یہ سوچا ہے، تصور کیا ہے کبھی آپ نے
کہ علی اکبر سے کیوں کہا کہ اپنی زبان دے دو میرے منہ میں، جبکہ اس گھر کا قانون یہ تھا کہ ہر بڑا چھوٹے کے منہ میں زبان دیتا تھا۔ محمد مصطفیٰ حسنین کو زبان چساتے تھے، علی مرتضیٰ عباس دلاور کو زبان چساتے تھے، لیکن آج حسین کہہ رہے اکبر تم مجھے اپنی زبان دے دو۔ امام حسین نے، اگر یہ جملہ سمجھ گئے تو روتے ہوئے اٹھیں گے، امام حسین نے یہ نہیں کہا اکبر میں اپنی زبان دیتا ہوں، کہا تم اپنی زبان دے دو۔ کیوں؟ جانتے ہیں کیوں؟ مورخین نے لکھا ہے، اہل مقاتل کہتے ہیں اس لیے کہا تھا کہ حسین اتنے پیاسے تھے کہ حسین کی زبان تالو سے چپک چکی تھی، حسین کی زبان باہر نہیں آ سکتی تھی، باہر نہیں آ سکتی تھی، اس لیے کہا اکبر شاید تمہاری کچھ پیاس کم ہو، اکبر تم اپنی زبان مجھے دے دو۔ عزادارو ذرا تصور کریں، جیسے یہی وجہ ہے نا کہ جیسے ہی علی اکبر نے اپنی زبان دی، ایک مرتبہ آواز دی بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے، لیجئے عزادارو اب وہ منزل آ گئی ہے، اب سنیں کلیجہ سنبھال کے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے دوبارہ اکبر کو رخصت کیا، اب رخصت کرنے کا منظر عجب ہے، اب اکبر کو ایسے نہیں رخصت کیا بلکہ حسین نے اکبر کے بازو کو پکڑا اور کچھ دور ساتھ ساتھ چلے، کچھ دور ساتھ ساتھ چلے اور ایک جملہ کہہ کے اکبر کو سوار کیا، آواز دی میرے لال جب تک آمنا سامنا رہے مڑ مڑ کے ضعیف باپ کو دیکھتے رہنا۔ لیجئے علی اکبر کو یہ کہتے کہتے حسین نے سوار کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے علی اکبر جا رہے ہیں، مڑ مڑ کے دیکھتے بھی جا رہے ہیں، ابھی چند قدم چلے تھے کہ آواز آئی کوئی پیچھے سے آ رہا ہے، اب تو مڑ کے دیکھا تو ضعیف باپ کمر کو تھامے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ علی اکبر زین سے زمین پر، اے بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے ہیں۔ آواز دی اکبر کیا بتاؤں، یہ حسین نہیں آ رہا ہے، تیری محبت کا چلی آ رہی ہے۔ لیجر سینے سے لگایا، علی اکبر کی پیشانی کو بوسا دیا، جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال خدا حافظ، جاؤ میرے لال خدا حافظ۔ سننا آزادارو، جاؤ خدا حافظ۔ لیجیے آزادارو، تاریخ کہتی ہے رخصت ہوئے، علی اکبر میدان میں آئے، عظیم جہاد کیا جو آپ سنتے رہتے ہیں، بہت عظیم جہاد کیا علی اکبر نے عظیم جہاد کیا، نہ جانے کتنے ظالموں کو مارا، کتنے ظالموں کو قتل کیا۔ تاریخ کہتی چاروں طرف سے گھیرا گیا، ایک ظالم جس کا نام سنان ابن انس، سنان، غور کیجئے گا میرے عزیزو، تاریخ کہتی وہ چھپا ہوا تھا، ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے تھا، ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے تھا۔ نیزہ بتاؤں میرے عزیزو، نیزہ بتاؤں، اس کی وضاحت کل کروں گا، آج میں نیزہ صرف بتا دیتا ہوں۔ نیزے کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں نیزے کی، بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن وہ نیزہ بتانے جا رہا ہوں جو علی اکبر کے سینے پر لگا، وہ نیزہ بتانے جا رہا ہوں، سنیے گا عزیزوں وہ نیزہ۔ تاریخ کہتی ہے نیزوں کی بہت ساری قسمیں بناوٹیں ہیں، ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھیے گا، شاید میں سمجھا سکوں نیزہ کسے کہتے ہیں۔ نیزے میں ایک راڈ ہوتا ہے، آگے ایک لوہا ہوتا ہے نکیلا یہ لوہا ہوتا ہے، اس میں یوں کانٹے بنے ہوتے پیچھے، ایسے مڑے ہوئے کانٹے بنے ہوتے راڈ کی طرف مڑے ہوئے ایسے کانٹے بنے ہوتے، یہ نکیلا حصہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جب نیزہ مارا جائے تو وہ نکیلا حصہ جسم میں جگہ بنائے، اور جب نیزہ کھینچا جائے تو ہڈیاں ہو کے پسلیاں، یہ جو کانٹے ہوتے ہیں یہ اسی لیے ہوتے ہیں۔ اب سنیے گا آزادارو، تاریخ کہتی ہے سنان چھپا ہوا ہے، جیسے ہی علی اکبر لڑتے لڑتے وہاں سے گزرے، اس ظالم نے ایک مرتبہ کمیگاہ سے نکلتے ہوئے علی اکبر کے سینے پر نیزہ مارا، وہ نکیلا حصہ جسم میں جگہ بناتا ہے، جیسے ہی کھینچنا چاہا، جوان کا سینہ ہے نا، وہ کانٹے پسلیوں میں پھنسے، نیزہ ٹوٹ گیا، پرچھی ٹوٹ گئی۔ عزادارو ذرا تصور کریں گے، بس ایک مرتبہ جوان گھوڑے پر نہ سنبھل سکا، حسین کو سلام کیا، اور یہ جوابی سلام تھا۔ علامہ میر انیس نے اس روایت کو نقل کیا ہے جو میں آپ کو نثر میں سنا رہا ہوں۔ علامہ میر انیس کہتے ہیں جیسے ہی حسین کے اکبر نے حسین کو سلام کیا، حسین ایک مرتبہ دوڑے، مگر تاریخ کہتی ہے کہ حسین کی نظروں میں اندھیرا چھا گیا تھا، تو مقتل ادھر تھا، حسین جا ادھر رہے تھے، مقتل ادھر تھا، حسین جا ادھر رہے تھے، کسی نے آقا ادھر کیوں جا رہے ہو؟ آواز دی مجھے نظر نہیں آ رہا، بتاؤ میرا اکبر کا
اللہ جزاک اللہ. ہاں خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت. سننا عزادارو سننا. تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین چلے, آنکھوں میں اندھیرا ہے, آنکھوں میں اندھیرا, کچھ نظر نہیں آتا ہے, کچھ نظر نہیں آتا ہے. بہت سارے لوگ یہاں زائرین ہوں گے نا, زیارت کی ہوگی نا, وہ احساس کر سکیں گے اس بات کا وہ احساس کر سکیں گے جو میں اب بات بتانے جا رہا ہوں. احساس کر سکیں گے. جو مخیم ہے, جب زیارت کرنے جاتے ہیں خیام گاہ, وہاں سے مقام علی اکبر کتنی دور ہے؟ یہ تو اب گلیاں بن گئی اس لیے آپ کو تھوڑا دور بھی لگے گا, ورنہ اگر یہ گلیاں ہٹا دیجئے, عمارتیں ہٹا دیجئے سب, تو مخیم سے مقام علی اکبر بہت دور نہیں ہے, بہت دور نہیں ہے, زیادہ دور نہیں. زائرین اس بات کی تصدیق کریں گے, بہت دور نہیں ہے مقام علی اکبر. زیارت کی ہے نا مقام علی اکبر. اب سنیں گے اس روایت کا جملہ پڑھوں میرے عزیزوں. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی امام حسین چلے ہیں اندھیرا چھا چکا ہے, اندھیرا چھا چکا ہے, تو ایک مرتبہ حسین خیمے سے مقام علی اکبر تک پہنچنے میں حسین 72 مرتبہ گرے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. شہزادی مجھے طاقت دے میں جوان کے مسائل سنا سکوں. حسین مقام علی اکبر تک پہنچنے میں 72 مرتبہ گرے ہیں, 72 مرتبہ گرے ہیں. روایت کہتی ہے کہ 71 مرتبہ تو حسین گرے اور اٹھے, گرے اور اٹھے. روایت کہتی ہے جب 72 ہوئی مرتبہ حسین گرے تو پھر اٹھ نہ سکے, بلکہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرح گھٹنیوں کے بل جاتا ہے, ویسے حسین آواز دیتے ہوئے چلے, آئینہ ولدی علی اکبر, آئینہ ولدی علی اکبر, میرا لال اکبر کا, میرا لال. جزاک اللہ, جزاک اللہ. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. میرے لال اکبر کدھر ہو؟ نہیں سی آواز آ رہی, بابا ادھر آئیے, بابا ادھر آئیے, بابا ادھر آئیے. نیچے تاریخ کہتی آواز کے سہارے سے حسین بڑھتے جا رہے ہیں, گھٹنیوں کے بل حسین بڑھتے جا رہے ہیں. روایت کہتی ہے کہ مرتبہ علی اکبر کے سرانے حسین پہنچ گئے, علی اکبر کے سرانے پہنچ گئے. سننا آزادارو, علی اکبر کے سرانے پہنچے, علی اکبر کے سرانے پہنچے, زانو پہ سر رکھا. میرے لال, میرے لال کوئی تمنا ہے؟ ہاں بابا ایک تمنا ہے. کیا؟ وہ میں بیان کر چکا ہوں, بس یاد دلا رہا ہوں. ہاں ایک تمنا ہے. کیا چاہتا ہوں؟ جاتے جاتے بہن سہرا کو دیکھ لو. امام نے 2 انگلیاں بلند کی. میرے لال دیکھو, میرے لال دیکھو. کہا بابا سغرا نظر نہیں آتی ہے. کہا اماں فاطمہ کی قبر پر دیکھو. کہا بابا وہاں بھی سغرا نہیں ہے, وہاں بھی سغرا نہیں ہے. بھیا حسن کے روزے پر, وہاں بھی بابا سغرا نہیں ہے. نانا کے مزار پر, بابا وہاں بھی سغرا نہیں. دروازے پر دیکھو, وہاں بھی سغرا نہیں ہے. آواز دی میرے لال, جہاں پہ سغرا نے تمہیں آخری بار رخصت کیا تھا, تمہارے قدموں کے نشان بنوائے تھے, دیکھو وہی تو سغرا نہیں تڑپ رہی ہے. آواز دی بابا وہاں بھی سورا نہیں ہے, لیکن بابا منظر جب دیکھ رہا ہوں. میرے لال کیا دیکھ رہے ہو؟ آواز دی بابا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے قدموں کے نشان پا کوئی ضعیفہ اپنا رخسار رکھے, زاروں کا دار ہو رہی ہے. آواز دی میرے لال وہ ضعیفہ کوئی اور نہیں, تیری بہن سغرا. اجرکم الی الزہرا, جو تیرے انتظار میں بوڑھی ہو گئی. تیری بہن سغرا ہے جو تیرا رستہ تکتے تکتے بوڑھی ہو گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سنیے گا عزادارو, بس ایک مرتبہ یہ باتیں ہو رہی ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, ابھی تک یہ باتیں ہو رہی ہیں, لیکن اکبر کا ہاتھ سینے پا ہے, علی اکبر کا ہاتھ سینے پا ہے. حسین کو سب کچھ پتا ہے نا. عزادارو ایک مرتبہ آواز دیتے, میرے لال, میرے لال ذرا ہاتھ تو سینے سے ہٹانا, ہاتھ تو ہٹانا. آواز دی, اللہ نہ کرے کسی باپ کو یہ منظر دیکھنا پڑے. سننا عزادارو, آواز دی بیٹا سینے سے ہاتھ تو ہٹانا. آواز دی بابا, یہ جملہ صاحبان احساس کے لیے ہے, جس کے سینوں میں گوشت کا دل ہے پتھر نہیں ہے, یہ جملہ اس کے لیے ہے. سننا عزادارو, قیامت کا جملہ ہے, قیامت کا جملہ ہے. بس ایک مرتبہ آواز دی بابا, بابا میں ہاتھ تو بعد میں ہٹاؤں گا, ہاتھ تو بعد میں ہٹاؤں گا بابا.
مجھ پر جب ظالم نے وار کیا تو ایک جملہ کہہ کے وار کیا. آواز دی بیٹا بتاؤ کیا کہا. آواز دی جب ظالم میری طرف بڑھا اور وار کرنے لگا تو یہ چلا چلا کے کہہ رہا تھا آج میں دیکھوں گا کہ حسین کتنے بڑے صابر ہیں. آج میں حسین کا صبر دیکھوں گا. بس یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی اکبر ذرا سینے سے ہاتھ تو ہٹاؤ, اللہ بھی صبر دیکھ لے, تیرا قاتل بھی صبر دیکھ لے. یہ کہہ کہ حسین نے آستینوں کو چڑھایا اور چڑھانے کے بعد عزادارو سننا, علی اکبر کے زخم میں ہاتھ کو ڈالا, برچی کی آنی کو پکڑا, کئی جھٹکے دیے لیکن برچی کی آنی نہ نکلی. ضعیف باپ ہے نا, جوان بیٹا ہے, جب برچی کی آنی نہ نکلی تو حسین وہیں پر بیٹھ گئے. ایک لمحے کے بعد پھر حسین تو زانو ہو کر زمین پر بیٹھتے ہیں, اپنے گھٹنے کو حسین زمین پر ٹیکتے ہیں, ایک ہاتھ زمین پر رکھتے ہیں, ایک ہاتھ سے برچی کی آنی کو پکڑتے ہیں اور